اور یہ حقیقت ہے، یہ رب کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید بنایا، ان علماء کو عالم بنایا، اور ہم اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں اس کا حساب سید صاحب کو بھی دینا ہے، مفتی صاحب کو بھی دینا ہے، عالم صاحب کو بھی دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر سید ہو اور پرہیزگار ہو، عالم ہو، باعمل ہو، تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں ایک سید ہو کر کے ان علماء کی تعظیم کیوں کرتا ہوں، ان علماء سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ان کو ہمارے نانا نے اپنا وارث بنایا ہے، اور حقیقت یہ کہ نہ یہ ہم سے جدا ہے نہ ہم ان سے جدا ہیں۔ جیسے کہ سید العلماء نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے سید نہیں بنایا، وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو سید بنا دیتا، لیکن اگر اعلیٰ حضرت خود سید ہوتے تو سیدوں کا مرتبہ کون بتاتا؟ لیکن سید نہیں تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پر مہریرہ کے سیدوں کی عزت قربان ہے۔ اسی لیے یہ فقیر قادری بلا وجہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ابھی میں جھارکھنڈ میں تقریر کر رہا تھا تو وہاں میں نے کہا کہ ہم سیدوں پر اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، تو وہاں بھی ایک سید صاحب کو بڑا برا لگا۔ عجیب حال ہے، عجیب مزاج ہے۔ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم آقا ہیں، وہ غلام ہیں۔ کسی غلام کا جو ہے آقا پہ احسان ہوتا ہے؟ وہ خان پٹھان ہیں، ہم فاطمہ کی اولاد ہیں۔ میں نے کہا اچھا تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت غلام ہیں، میں آقا ہوں، کہیں غلام کا آقا پہ احسان ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کیا خیال ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ یار غار مصطفیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے ابو بکر ابن ابو قحافہ، تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، حوض کوثر کے بھی ساتھی ہو۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی، آقے فرماتے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر تمہارے مال نے مجھے نفع دیا۔ اور یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوئی، آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں سب کے احسان کا بدلہ تو محمد ابن عبداللہ نے چکا دیا۔ اے ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں دے گا۔ سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ پر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر تمہارا احسان۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت فاروق اعظم، عظمت عثمان غنی، عظمت مولا علی، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، لیکن میرے آقا کے غلام ہیں کہ نہیں؟ اور آقا اپنے غلام سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے ابو بکر ابن ابو قحافہ، سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ پر کسی کا احسان ہے تو تمہارا ہے۔ ہم رسول اللہ کی اولادوں کو ذہن مل گیا، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم سیدوں پر اگر کسی کا احسان ہے تو امام احمد رضا تمہارا احسان۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکتوبات پڑھیے تو آپ کی مکتوبات میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں بہت کم عمر تھا تو میرے والد نے مجھے نصیحت کیا کہ بیٹا احمد اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو میں نے کم عمری میں ابا سے کہا ابا اہل بیت سے محبت کرنے سے کیا فائدہ؟ تو میرے والد نے فرمایا بیٹا احمد اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔
تو جب میرے والد کا نزاع کا وقت آیا تو میں نے ابا سے کہا ابا آپ نے پوری زندگی اہل بیت کی محبت کا جام پلایا، اہل بیت کی محبت کا ڈس دیا، اہل بیت سے محبت کیا، اہل بیت سے محبت کرنے کی نصیحت کیا، اب آپ کے نزاع کا وقت ہے، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں بیٹا احمد جو میں نے اہل بیت سے محبت کیا اس کا صلہ اللہ یہ عطا فرما رہا ہے کہ آسمان سے انوار و تجلیات کی بارش کا مجھ پہ نزول ہو رہا ہے۔ تو سنو یہ مجدد الفسانی ان کے والد ہیں جو فاروقی ہیں، حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہیں، وہ اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ میں اہل بیت کا ایک فرد ہوں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، آج اہل بیت کے نام پر صحابہ پہ تبرہ بازی کی جا رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ ایسے پرفتن دور میں میں اہل بیت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اس دور پرفتن میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، یہ ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ سبحان